یہ ہر بار لڑکی کو ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ میں ہی کیوں؟ مجھے نہیں کرنی اس خروس سے شادی۔ پورے خاندان میں آ کر میرے لیے وہی سرور خروس رہ گیا ہے، دلکش منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ ابھی اس کی زبان مزید روانی سے چلنی باقی تھی۔ ذرا کنٹرول کر لو اپنی صرافاتی زبان پر، تمہارے داجی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس کی والدہ تبسم بیگم نے اسے چپ کرانا چاہا۔ ہاں بس مجھے ہی چپ کرواتے رہنا، میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور داجی سے کہہ دیں کہ مجھے ان کے خروس پوتے سے ہرگز شادی نہیں کرنی، ہر وقت منہ پر 12 بجے رہتے ہیں، مجال ہے کہ کبھی کسی نے انہیں مسکرا کر بات کرتے دیکھا ہو، ہر وقت سڑی شکل بنائے رکھتے ہیں جسے رومانس کا بھی بالکل نہیں پتہ۔ ایسے بندے سے کوئی پاگل لڑکی ہی شادی کرے گی۔ وہ رخ پھیرے بولتی جا رہی تھی، اسے خبر تک نہ ہوئی کہ اس کی ماں اندر آتے آئی فرجاد شاہ کے اشارے پہ وہاں سے جا چکی تھی، اور دلکش کے اپنے بارے میں نادر خیال سن کر فرجاد کے دماغ کی تو رگیں تن گئی تھی۔ وہ تھی کتنی؟ صرف 18 برس کی، ابھی کالج جوائن کیا تھا اور اسے رومانس بھی چاہیے تھا۔ فرجاد شاہ کا تو دماغ واقعی گھوم گیا تھا۔ آج ہی داجی نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تھا جس پر وہ انکار کر چکا تھا۔ وہ اسے 10 سال چھوٹی تھی اور وہ کسی صورت ایک ناسمجھ لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا، مگر داجی کی ضد پر وہ وقتی طور پر خاموش ہو گیا تھا اور سوچنے کا وقت مانگ لیا تھا۔ وہ تبسم بیگم جو اس کی چچی جان تھی، ان کے پاس کسی کام سے آیا تھا اور اب یہاں آ کر اس کا دماغ مزید خراب ہو رہا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا، اب مجھے کوئی مجبور نہ کرے اس ہٹلر سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ کے تھے۔ حلق جیسے کچھ کہنے سے انکار کر گیا، سامنے وہی جلاد ہٹلر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ دوبارہ کہنا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے ماتھے پر بل ڈالے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ باہر زور سے بادل گرجے، ویسے ہی بادل دلکش کے اندر بھی گرج رہے تھے۔ تمہیں شرم و لحاظ ہے یا نہیں؟ کیا حرفات دماغ میں پال رکھی ہیں تم نے؟ تمہاری عمر ہے ان باتوں کی؟ وہ اسے ہمیشہ کی طرح غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ عمر تو میری شادی کی بھی نہیں ہے، وہ فاصلہ بڑھاتے ہوئے بولی، مگر زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہ آئی۔ تمہیں تو میں شادی کے بعد تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ بہت پرپرزے نکل آئے ہیں، اچھے سے تمہاری مچلنا ٹھیک کر دوں گا۔ وہ دھمکی دیتا پیچھے ہٹا۔ ایسے ہی ٹھیک کر لیں گے، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ اگرچہ زبان لڑکھڑا رہی تھی مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ ڈرنا کیا ہوتا ہے، شادی کی پہلی رات بتاؤں گا۔ چچی جان، وہ وہیں سے تبسم بیگم کو آواز دینے لگا۔ تبسم بیگم گھبراتی ہوئی آئیں۔ کیا ہوا فرجاد بیٹا؟ چچی جان، آپ اسے تیار کریں، میرا نکاح آج ہی ہوگا۔ داجی کو میں بتا دیتا ہوں اور اپنی رضامندی بھی دے دیتا ہوں، آپ تیاری کریں۔ وہ لمحے میں فیصلہ کر گیا، نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح۔ وہ غصے سے اس کے قریب آئی۔ فرجاد نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ چچی جان، اگر اس نے کوئی بگیڑا ڈالا تو اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا، اس بار معافی نہیں ملے گی۔ وہ لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ نفرت کرتی تھی، وہ سر جھٹکنے لگا۔ اگر وہ نفرت کرتی تھی تو وہ کون سا اس سے محبت کرتا تھا؟ یہ نکاح تو اسے ضد میں آ کر کیا تھا، اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو سیدھا کرنے کے لیے جو اس کے بارے میں کہیں بھی کچھ بھی بول دیتی تھی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن اس نے دلکش سے کلام نہ کیا، نہ اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ دلکش کو وہیں بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تھی۔ ایسی سہاگ رات کا کس نے تصور کیا تھا؟ کم از کم دلکش نے تو اپنی سہاگ رات کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ سب سے خاص تو منہ دکھائی کا تحفہ ہونا تھا، مگر یہاں تو دلہا ہی من پسند نہ تھا تو منہ دکھائی کیا ملتی، سوائے چند تلخ باتوں کے۔ یہاں آؤ۔ اچانک دلکش کے کانوں میں سے فرجاد کی آواز ٹکرائی تو وہ چونکی اور جھٹ سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کا نوخیز کھلتا قیامت سا روپ دیکھ کر ایک لمحے کو فرجاد گمسم سا ہو کے رہ گیا۔ وہ واقعی اتنی حسین تھے یا اسے لگا؟ یہ سب بس ایک لمحے کا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر سخت لہجے میں بولا، سنائی نہیں دے رہا، یہاں آؤ۔
دلکش سہم کو اٹھتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی. میرے جوتے اتارو. وہ میز پر پاؤں رکھ کر حکم صادر کر گیا. میں؟ وہ حیرت سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی. یہاں کوئی اور بھی ہے؟ تم ہی تو ہو. تو تم سے ہی کہا ہے نا، وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا. دلکش نے گہرا سانس لیا. کہ آپ مجھے خون بہا میں لے کر آئے ہیں؟ اس کے اس سوال پر فرجاد کے ماتھے پر بھل پڑ گیا. اپنی زبان کو لگام دو ورنہ. وہ غصے سے کھڑا ہو کر اس کے مقابل آ گیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ یہ میں سب بولوں. وہ بھی دلکش تھی، اپنے نام کی ایک. تمہاری اتنی اوقات کہ مجھے جواب دے سکو. اس کے لہجے کی حقارت محسوس کرتے دلکش کی سنہری آنکھوں میں آنسو بھر آئے. جانتی ہو آپ کے ٹکڑوں پہ پلی ہوں. آپ کی نظر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے بھی کم ہوگی. وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی. کافی سمجھدار ہو. چلو بغیر بحث کے میرے جوتے اتارو. وہ واپس بیٹھ گیا. بامشور ہونٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ جھک کر اس کے جوتوں کے سٹریپس کھولنے لگی. بے اختیار فرجاد کی نظر اس کے جھکے وجود پر ٹھہر گئی. وہ فوراً چونک کر کھڑا ہو گیا. کیا واہیات لباس پہنا ہے! اتنا کھلا گلا! شرم نام کی کوئی چیز ہے تمہیں یا نہیں؟ وہ بھڑک اٹھا. دلکش نے اپنی لباس کی طرف دیکھا. یہ تو تائی امی نے دیا ہے آج. وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوگی. میرا وہ مطلب نہیں تھا. تائی امی نے کہا تھا کہ وقت کم ہے تو ناپالا لباس نہیں. شٹ اپ! بدل دو یہ واہیات لباس. ایسے پارسا بن رہی ہو جیسے امی تمہیں لہنگی کی جگہ برقع پہناتی تو وہ بھی تم پہن لیتی. اس کا ہاتھ جھٹک کر مڑ گیا. دلکش توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے پر جا کری. اس توہین پر اس کے آنسو بہنے لگے. وہ بامشکل اٹھی اور باتھ روم کی طرف چلی گئی. وہاں جا کے غلطی سے تمام شاور کھول بیٹھی. گرم پھر ٹھنڈا پانی اس پر برسنے لگا. وہ پوری بھیگ گئی تھی اور کانپنے لگی. اسی دوران فرجاد اندر آیا. پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سارے نل کیوں کھول لیے؟ وہ ایک ایک کر کے بند کرنے لگا. وہ سردی سے کانپ رہی تھی. باہر جاؤ، ویسے میں کپڑے ہیں بدل لو. وہ نسبتاً نرم لہجے میں بولا. دلکش حیران رہ گئی. وہ دروازے کی طرف بڑھی مگر پھر پھسل گئی. فرجاد نے کمر سے پکڑ کر سنبھال لیا. ایک لمحے کو وہ دونوں بہت قریب تھے. اس کی دھڑکن تیز ہو گئی. ہوش میں رہ کے چلا کرو. اس بار اس کی آواز میں سختی نہ تھی. دلکش کپڑے بدل کر آئی تو فرجاد بستر میں نیم دراز تھا. رومانس کا بہت پتہ ہے تمہیں. سراغ رات کا بھی آئیڈیا ہوگا. وہ اس کے قریب آیا. نہیں مجھے نہیں پتا. وہ گھبرا کر بولی. چلو میں بتا دیتا ہوں. آخر تم سے 10 سال بڑا ہوں. وہ اسے اٹھا کر بستر پہ لے آیا. دلکش کی دھڑکنیں تیز تھی. وہ اس کے قریب جھکا پھر اچانک رک گیا. اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو بھی فرجاد حسن شاہ تمہیں اپنی کٹبر سے نہ بخشتا، کیونکہ وہ تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا. وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا. اٹھو یہاں سے اور وہاں جاؤ جہاں تمہاری اوقات ہے. وہ صوفے کی طرف اشارہ کر کے مڑ گیا. دلکش ٹوٹے دل کے ساتھ صوفے پہ جا گری. ساری رات وہ روتی رہی. فجر کی اذان کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی. ساری رات بغیر آرام کے صوفے پہ گزری تھی. جسم اکڑ گیا تھا. بمشکل اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کری. یا اللہ، اگر یہ میرے نصیب میں ہے تو اس کے دل میں بھی میرے لیے جگہ پیدا کر دے. وہ کیسی دعا مانگ رہی تھی اسے خود معلوم نہ تھا. ناشتے کی میز پر سب موجود تھے. فرجاد سیڑھیاں اتر رہا تھا. اس کے پیچھے دلکش بھی تھی. اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر تبسم بیگم کے دل میں درد اٹھا. اچانک وہ بے ہوش ہو کر گر گئی. امی! دلکش کی چیخ گونجی. فرجاد فوراً لب کا نبض دیکھی اور انہیں اٹھا کر اسپتال لے گیا. آئی سی یو میں داخل کیا گیا. بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا. کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بلایا. وہ ان سے آخری ملاقات تھی. تبسم بیگم اپنی بیٹی سے مکمل بات بھی نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. فرجاد نے ان کی آنکھیں بند کر دیں. ان اللہ و انا الیہ راجعون. وہ بھاری دل کے ساتھ باہر نکلا. مشکل مرحلہ طے کرنا تھا. دلکش کو سنبھالنا تھا جس نے اپنی ماں کی خاطر یہ شادی کی تھی. فرجاد کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا. جب میت کو گھر لے کر آیا تو حویلی میں کڑھا مچ گیا. تبسم بیگم کی اچانک وفات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. بیٹا، دلکش کو سنبھال لینا. وہ برداشت نہیں کر پائے گی. سلطانہ بیگم نے روتے ہوئے فرجاد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو اس کی توجہ فوراً دلکش کی طرف گئی جو اپنے اوپر کمرے میں تھی. وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آیا. دلکش جائے نماز بچھائے اپنی ماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی. فرجاد کو اندر آتا دیکھ کر وہ ہمت کر کے اس کے پاس آئی. میری امی،
اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ فرجان نے اس کا ہاتھ تھاما اور نفی میں سر ہلا دیا۔ دلکش گھبرا کر اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ میری امی، وہ پلک پہ آ گئی تھی۔ فرجان نے اسے سینے سے لگانا چاہا مگر وہ چیخ مار کے رو پڑی۔ وہ اسے تھامے خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اسے سنبھلنا آسان نہیں تھا۔ وہ خود کو بھی تکلیف دے رہی تھی اور اسے بھی، مگر وقت گزرنا تھا، چاہے گہرے زخم دیکھ کر ہی کیوں نہ گزرے۔ آج تبسم بیگم کی وفات کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ دلکش کافی حد تک سنبھل گئی تھی، جس میں زیادہ حال سلطانہ بیگم کا تھا۔ وہ اسے بچوں کی طرح سنبھال رہی تھی۔ دلکش اب بھی حویلی کے اس حصے میں رہتی تھی جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ وہاں اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوتی۔ آج بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور فرجاد اندر آیا۔ وہ قرآن مجید کو غلاف میں رکھ کر پلٹی تو فرجاد اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کافی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ملال تھا۔ یہاں کیوں رو رہی ہو؟ دلکش کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ اپنی حیثیت جانتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنے کی اوقات نہیں۔ بھولا مت، بیوی ہو میری، نکاح میں ہو میرے۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پر آ کھڑا۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ نکاح صرف آپ کی ضد تھی، مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ وہ آپ کر چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ساتھ فلسفہ مت چھاڑو، چلو۔ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا اور اسے ساتھ لے کر اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں ماریا پھپھو نے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ فرجاد نے قدر تلخی سے جواب دیا، اکیلی کیوں ہوگی؟ میں ہوں اس کا شوہر۔ تاجی، شاہ، بی بی، امی، ابا سب ہیں اس کے ساتھ۔ وہ دلکش کا ہاتھ تھامے پورے حق سے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کل دوبارہ کالج میں داخلہ کروا دوں گا، پڑھائی دوبارہ شروع کرو۔ مجھے جاب کرنی ہے۔ فرجاد چونکا۔ کیا کہا؟ مجھے نوکری کرنی ہے۔ تنزیہ مسکرایا۔ کس بنیاد پر؟ 12 جماعت پاس ہو، چھوٹی موٹی کر لوں گی، لیکن مزید آپ کے ٹکڑوں پر نہیں پڑنا۔ شراب دلکش۔ وہ دھاڑا تو وہ سہم گئی۔ بیوی ہو میری، اور بیوی کو کام کرنے کی ضرورت نہیں جب شوہر موجود ہو۔ اور آپ مجھے بیوی مانتے ہی نہیں؟ وہ فوراً بولی۔ اگر نہ مانتا تو یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ آخرکار اسے سخت لہجے میں کہا، چچی جان کا خواب تھا کہ تم بہت پڑھو، اسے تمہیں پڑھنا ہے، نوکری کا خیال ابھی نکال دو۔ کچھ دنوں بعد اس نے اس کا کالج میں داخلہ کروا دیا۔ صبح خود چھوڑتا، واپسی پہ ڈرائیور لے آتا۔ زندگی خاموشی سے گزرنے لگی۔ دونوں ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہتے، بس ضرورت کی حد تک بات کرتے۔ نومبر کا اختتام تھا، سردی عروج پہ تھی۔ ایک شام دلکش کچن میں پکوڑے بنا رہی تھی۔ سب گھر والے گاؤں گئے ہوئے تھے، وہ اور فرجاد ہی حویلی میں تھے۔ بارش تیز ہو گئی، اچانک بجلی چمکی اور پورا اندھیرا چھا گیا تھا۔ دلکش گھبرا گئی۔ اس نے فرجاد کو کال کی مگر موبائل بند تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر کمرے میں جا بیٹھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، فرجاد بھیگتا ہوا اندر آیا۔ اندھیرا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ جو خود بھی پریشان تھا، اسے یوں لرزتے دیکھ کر اس کے گرد حصار بنا گیا۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا، اسے تسلی دی۔ بجلی پھر کڑکی تو وہ دوبارہ اس سے لپٹ گئی۔ اس کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ جوان مرد تھا، اس کی کمسن بیوی اس کے قریب تھی، مگر وہ مدت سے فاصلے پر تھا۔ ضد میں، انا میں، اس کے آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ اتنے میں بجلی آ گئی، لو آ گئی لائٹ۔ وہ مسکرایا تاکہ اس کا خوف کم ہو۔ بعد میں دلکش نے اسے گرم دودھ لا کر دیا۔ آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، یہ پی لیں۔ وہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ فرجاد کو اس کا یہ انداز اچھا لگا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن میں پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میرا آفس جوائن کر لو۔ صبح کالج، شام میں آفس آ جایا کرو۔ دلکش حیران رہ گئی۔ سچ؟ ہاں سچ۔ وہ مسکرایا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا تو وہ اس کا ہاتھ تھام بیٹھی۔ فرجاد نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ اگر اتنا خیال کرنے لگو گی تو اس کا دل بے قابو ہونے سے بچا نہیں پاؤ گی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ دلکش کا دل بری طرح دھڑکا، بلکہ بوجھل ہو گئی۔ وہ اسے خاموشی کے ساتھ بٹھائے رہا تھا۔ آپ کو نیند نہیں آئی؟ وہ اس کی نگاہوں سے الجھتی ہوئی بولی۔
آج سونے کا جی نہیں چاہ رہا۔ وہ مسکرا کر سنجیدگی سے بولا۔ دلکش کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اسے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ وہ واقعی گھبرا بھی رہی تھی مگر مان نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے خود سے قریب کر گیا۔ فرشاد، آپ کی طبیعت؟ وہ اس کے گلے میں بازو ڈالتی شرماتے ہوئے بولی۔ تم ہو نا ٹھیک کرنے کے لیے؟ اور جیسے آج بے خود ہو رہا تھا۔ اس کی قربت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ دلکش نے بے اختیار اس کی پیشانی کو چھوا، پھر اس کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ گہرا سانس بھر کر آنکھیں موند کیا۔ فرشاد، آپ کو تو بہت ہی تیز بخار ہے۔ میری ہر درد کی دوا ہو تم۔ وہ آنکھوں کے رسے اسے دل میں اتار رہا تھا۔ اچانک اسے چھینک آئی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آپ اپنی حالت دیکھیں اور آرام کریں۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہرگز نہیں، مجھے آج تم چاہیے ہر حال میں۔ وہ اسے پھر سے اپنے قریب کر گیا۔ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، وہ غلط الفاظ کر بیٹھی۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ مین پاور۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی سانسیں ہی چھڑا لی۔ دلکش سانس لینا بھول گئی۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ ساتھ دو گی تو کم جارحانہ ہوگا، ورنہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کی آنکھیں بند کروانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ٹوٹتے ہوئے لہجے میں اس کا نام لیتی رہی۔ بخار کا اثر بھی تھا اور قربت کا نشہ بھی۔ اس نے اس کی پیشانی، گال اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ دونوں پسینے میں بھیگ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ گہرا سانس لے کر اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے بولا۔ تم ٹھیک ہو دل؟ وہ محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم نے مجھے جو سکون دیا ہے اس کے بعد میں بالکل پرسکون ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولا تھا۔ وہ شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے میں سکون رکھا ہے۔ آج احساس ہوا تم میں واقعی سکون ہے۔ میرا دل بہت بے چین تھا دل، وہ اسے دل کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، اور ہر پل دلکش کا دل تیزی سے دھڑک جاتا۔ آج تم نے اسے پرسکون کر دیا۔ وہ اس کے پلکوں پر لب رکھ کر شکریہ ادا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند میں اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ صبح کافی دیر سے آنکھ کھلی، فرشاد پہلے جاگا۔ اس نے اپنے پاس سوئی دلکش کو دیکھا۔ ایک لمحے کو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کی قمیض پہنے اس کے ساتھ کیوں لیٹی ہے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کری مگر سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ آہستگی سے اٹھا، دلکش بھی جاگ چکی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم چلا گیا۔ دلکش کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکا۔ فرشاد رکیے، میری بات سنیں۔ وہ باہر آئی مگر وہ آفس جانے کو تیار تھا۔ میرے ساتھ بیویوں کی طرح برتاؤ کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ دلکش نے دھیمے لہجے میں کہا، تو آپ ہماری گزشتہ رات بھی بھول چکے ہوں گے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ مجھے نہیں لگتا کوئی زبردستی ہوئی ہوگی۔ میں ہوش میں نہیں تھا، تم ہوش میں تھی، روک سکتی تھی، وہ بے نیازی سے بولا اور چلا گیا۔ دلکش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے طے کر لیا کہ اب کبھی اس کے قریب نہیں جائے گی۔ کچھ عرصے بعد وہ بیرون ملک چلا گیا۔ دلکش کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ سب خوش ہو گئے مگر دلکش نے سب کو قسم دی کہ فرشاد کو نہ بتایا جائے، وہ خود اسے سرپرائز دے گی۔ لیکن جب وہ واپس آیا تو سب حیران رہ گئے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ یہ کون ہے؟ دادا جی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نینا، میری دوست اور ہونے والی بیوی۔ سب سکتے میں آ گئے۔ دلکش بھی میری بیوی ہے مگر نینا میرے مزاج کے مطابق ہے۔ میں 2 شادیاں افورڈ کر سکتا ہوں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ داجی غصے میں آ گئے مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ دلکش نے سب کو قسم دے کر خاموش کرا دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دلکش نے خود نینا کی مہندی لگائی اور اس کی ہتھیلی پہ فرشاد کا نام لکھتے اس کی آنکھ سے آنسو گرا، جسے اس نے فوراً صاف کر دیا۔ رات کو وہ چھت پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اچانک چکر کھا کر گرنے لگی تو فرشاد نے اسے تھام لیا۔ معلوم ہے کس حال میں ہو، پھر کیوں اکیلی بیٹھی تھی؟ وہ ڈانٹ رہا تھا مگر اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ پاگل، فرشاد شاہ کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی رہ سکتی ہے، دلکش، میری زندگی کا نور۔ وہ اس کی ناک کی نوک پر لب
گیا اور نینا دلکش الجھی۔ وہ سب ڈرامہ تھا، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تو میں نے بھی تمہیں سبق سکھانا کا سوچا۔ دلکش حیران رہ گئی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، سب کو پتا تھا سوائے تمہارے۔ وہ مسکرایا۔ تو آپ نینا سے شادی نہیں کر رہی؟ کیا اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں؟ اسے قریب کر گیا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ تم خود بتاؤ، مگر تم نے نہیں بتایا۔ دلکش مسکرائی اور اس کے سینے سے لگ گئے۔ غلط فہمیاں سب دور ہو گئی تھی، سب منظر صاف ہو گیا تھا۔ تو پیارے قارئین، آج کی کہانی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔